آئیے ذرا مکاشفۃ القلوب پڑھتے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ بھی عظیم عاشق رسول ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ غلام خریدنے گیا۔ غلام نے عرض کی حضور میری 3 گزارشات ہیں، معروضات ہیں۔ اس سے پوچھا کیا؟ پہلی میری عرض یہ ہے کہ جب فرض نماز کا وقت ہو جائے تو مجھے نماز پڑھنے سے آپ منع نہیں کریں گے۔ اس نے ٹھیک ہے قبول ہے۔ اس نے دوسری حضور میری عرض یہ ہے کہ سارا دن آپ کی خدمت کروں گا، رات کو مجھے نہیں بلانا۔ اس نے کہا یہ بھی سودا منظور ہے۔ اس نے کہا میری تیسری عرض ہے کہ اپنے گھر میں ایک علیحدہ کمرہ مجھے جھونپڑا دے دینا جس میں میرے علاوہ کو داخل نہ۔ اس کا یہ بھی سودا منظور ہے۔ غلام آ گیا، سارا دن مالک کی خدمت کرتا، جب رات ہو جاتی تو جو اس نے جھونپڑا لیا نا، ٹوٹا پھوٹا کمرہ پسند کیا۔ مالک نے پوچھا یہ کیوں لیا؟ اس نے کہا کہ ٹوٹا پھوٹا کمرہ بھی ذکر الہی سے روشن ہو جاتا ہے، ذکر الہی سے وہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ رات کو مصلی بچھاتا، اللہ کے حضور گڑ گڑاتا، ساری رات عبادت میں گزار دیتا۔ ایک دن اس کا مالک رات کو ٹہلتا آیا۔ اس نے کہا کہ یہ ٹوٹا پھوٹا کمرہ، یہ سارا کمرہ نور لا نور روشن ہے۔ جب آگے دیکھا کیا کہ مسلے کے اوپر غلام نے ساتھ رکھا ہوا ہے، گڑا رہا ہے، گریزاری کر رہا ہے، اور آسمان سے زمین تک ایک روشن قندیل اس کے سامنے لٹکی ہوئی ہے۔ وہ دیکھتا رہا۔ جب غلام نے عبادت ختم کی، سر اٹھایا، وہ قندیل واپس چلی گئی، چھت میں لگ گیا کمرے کا۔ اس نے جا کر اپنی بیوی کو بتایا۔ دوسرے دن دونوں میاں بیوی ہے، جب دیکھا غلام رو رہا، عرض کرتا مولا دن کو تو نے میرے مالک کی خدمت اور میرا حق میرے اوپر لازم کر دیا ہے، اگر نہ ہوتا تو میں دن کو بھی تیری عبادت کرتا، رات کو بھی تیری عبادت کرتا۔ وہ دونوں میاں بیوی اس کی باتیں سنتے رہے، روتے رہے۔ جب صبح دن چڑھا، وہ قندیل واپس چلی گئی، چھت بند ہو گیا۔ دن کو انہوں نے بلایا اس کو، اس نے آؤ، میں کہ جاؤ ہم تمہیں اللہ کے لیے آزاد کرتے ہیں، تم یہ عذر پیش کر رہے تھے نا، تو جاؤ اب یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا۔ اس کی چیخ نکل کے عرض کیا صاحب راز میرا پردہ کھل گیا، اب مجھے زندہ نہیں رہنا۔ اسی وقت چیخ ماری اور روح اس کی سے پرواز کر گئی۔ اور آج کیا ہوتا ہے؟ یہ عبادت کا یہ ہے بے ریا، بغیر ریا کاری کی عبادت۔ اور آج کیا ہوتا ہے؟ ایک کو 10 کلو کا تھیلا دیتے نا آٹے کا، 7 تصویریں بنتی ہیں۔ ارے ظالم کیوں کسی غریب کا مذاق اڑاتا ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ رازق وہ ہے، اگر تمہیں دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم تشہیر کرتے پھرو۔ یہ طریقہ ہے۔ عرض کیا مولا جب راز کھل گیا تو مجھے دنیا میں زندہ رہنے کا میرا کوئی جواز نہیں بنتا، مجھے اپنے پاس بنا لے۔ اس نے چیخ ماری، گرا اور ساتھ اس کی روح پرواز کر گئی، اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بے ریا۔ تو آئیے ذرا جو اللہ کے قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں ان کی عظمت بھی بیان کر دوں۔ شرح الصدور صفحہ 78 کے اوپر ایک روایت نقل کی علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ثابت بن اسلم بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تابعی ہیں، سرکار کے صحابہ کی عزت کرنے والے، بہت بڑے حافظ حدیث بھی ہیں اور بہت بڑے حافظ قرآن ہیں۔ 24 گھنٹے میں قرآن مجید ختم کر لیتے تھے روزانہ، ایک دن رات میں ایک قرآن مجید مکمل فرماتے تھے۔ 30 قرآن مقدس 30 دفعہ مکمل کرتے تھے ہر مہینے میں۔ تو 50 سال تک تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ آج ہم ایک نماز پڑھ لیں تو بتاتے پھرتے ہیں آج میں نماز پڑھ کے ہوں جماعت کے ساتھ، تکبیر اولیٰ بھی مس نہیں کی۔ 50 سال تک نماز تہجد قضا نہیں ہوئی اور 50 سال شب بیداری فرمائی ہے۔ تو تہجد کے وقت دعا کیا مانگتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں مولا اگر کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے تو مجھے ضرور دینا۔ دعا یہ مانگتے ہیں۔ جب ان کا وصال ہو گیا، ابو سنان بہت بڑے محدث ہیں اور جبیر بہت بڑے محدث ہیں، حمیر، یہ 3 محدث تھے جنہوں نے آپ کو قبر میں اتارا۔ جب آپ کا وصال ہو گیا، ہم نے آپ کو قبر میں جب اتارا لاحد میں، تو اس وقت کچی اینٹیں رکھتے تھے لاحد کے اوپر، اس کے بعد پھر لکڑیوں کے تختے آ گئے، آج کل سیمنٹ سلیپیں آ گئی ہیں، ماڈرن دور ہوتا جا رہا ہے۔ تو کچی اینٹیں تھیں، کہتے ہیں کہ ایک اینٹ نیچے گری، ابو سنان اللہ قسم اٹھا کے رات فرماتے ہیں کہ جب میں اس کو اٹھانے لگا دیکھا تو قبر کشادہ ہو چکی ہے اور صاحب وسلم بنانی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس نے کہا میں نے 7 سال نا، اس نے کہا خاموش ہو جا۔ ہم گھر گئے، ہم نے اس کی بیٹی سے پوچھا کہ آپ کے ابو کے اعمال کیا تھے؟
ان کے شب و روز کیسے ہوتے ہیں؟ کیوں پوچھتے ہیں؟ ہم نے سارا واقعہ بتایا. انہوں نے کہا کہ 50 سال سے کبھی میرے ابا حضور کی نماز تہجد بھی قضا نہیں ہوئی اور 50 سال شب بیداری فرمائی ہے. ہم کس بات کی بولی ہیں؟ تو فرمایا کہ دعا یہ مانگتے تھے، یا اللہ اگر کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی توفیق دینا تو مجھے ضرور دینا، مجھے ضرور دینا. آئیے ذرا بخاری شریف کی حدیث میں بیان کر دوں. پہلی جلد ہے، صفحہ 180 ہے. راوی سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ میرے والد سیدنا عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کا ان کی شہادت ہوئی جنگ احد میں. تو ان کا قد بہت لمبا تھا. 70 سرکار کے غلام شہید ہوئے جنگ احد میں. تو دو کو ایک قبر میں رکھا. تو آپ کو پتا ہے شہید کو نہ غسل ہوتا ہے نہ کفن ہوتا ہے، انہی کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے. اور جابر فرماتا ہے کہ میرے ابا حضور عبداللہ انصاری کا قد لمبا تھا تو پنڈلیاں ننگی رہیں. سرکار نے آیا کہ ایسے کرو، گھاس کاٹو اور پنڈلیوں کے اوپر گھاس رکھ دو. میں کہ 6 مہینے کا عرصہ گزر گیا، میرا جی چاہا کہ میں اپنے ابا جان کو علیحدہ قبر میں دفن کروں. اللہ کے محبوب سے اجازت مانگی تو سرکار کی زبان اقدس پہ ایک نا کا لفظ نہیں ہے، باقی ہر چیز سے اللہ نے آپ کو نوازا ہوا ہے، مستفید کیا ہوا ہے. اور فرماتے ہیں جب میں نے اپنے 6 مہینے کے بعد اپنے ابا جان کو اس قبر سے نکالا، دوسری قبر میں رکھا، تو سنو حدیث بخاری کے الفاظ ہیں، فائدہ ہوا کا یومن حنیہ وداتہ، خدا کی قسم ایسے تر و تازہ تھا جیسے ابھی قبر میں رکھا گیا ہے. اور ان کے پنڈل کے اوپر رکھنے میں گھاس بھی تر و تازہ تھی، گھاس کو بھی مٹی نے کچھ نہیں کہا. کفن بھی تر و تازہ، اور پاؤں میں ایسے جیسے خون چل رہا ہے، اور گھاس بھی تر و تازہ، گھاس کو بھی مٹی نے ختم نہیں کیا. آئیے ذرا 6 صفحے اور آگے چلے. 186 صفحہ پہلی جلد بخاری شریف کی. راویہ سیدنا عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گورنر مدینہ المنورہ ہیں. یہ 87 ہجری کی بات ہے، پہلی 30 ہجری کی بات تھی. میں کہ 87 ہجری میں سرکار کے روزہ انور کی ایک دیوار گر گئی، شہید ہو گئی. تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، حکم دیا کھدائی کرنے کا تاکہ نئی دیوار تعمیر کی جائے. جب کھدائی کا حکم دیا نا، ایک قدم مبارک ننگا ہوا. پریشان ہو گئے کہ کہیں ہم سے بے ادبی تو نہیں ہوگی، اللہ کے مبارک ننگا تو نہیں ہوگی. عروہ بن زبیر کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ ماہر تھے. جب ان کو بلایا انہوں نے دے کر کہا لا واللہ ما ہی قدم نبی علیہ السلام، اللہ کی قسم یہ میرے آقا کا قدم مبارک نہیں ہے. ان ہوا اللہ قدم عمر رضی اللہ تعالیٰ، یہ فاروق اعظم کا قدم ہے. اور محسن لکھتے ہیں کہ یہاں تک کہ تازہ خون ایسے چل رہا تھا پاؤں میں، اور کفن بھی تر و تازہ ہے. اور یہ 64 سال گزر چکے ہیں. یکم محرم 24 ہجری کو شہادت ہوئی ہے سیدنا فاروق اعظم کی، اور 87 ہجری کا یہ واقعہ حدیث بخاری کی ہے، پہلی جلد صفحہ 186 ہے. راوی سیدنا عمر بن عبدالعزیز ہے. یہ تینوں راتیں سامنے رکھو تو عقیدہ اہل سنت آسمان سے بلندی سے بھی اوپر چلا جاتا ہے. میں تو ان کا یہ ترجمہ کرتا ہوں. 3 حدیث ایک طرف ہے، یہ ترجمہ کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا. دلیل قرآن پہ حدیث شرح میں رضا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا. محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگوں یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا. یہ جس من میں وہ من میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا. تو سامعین شام آ چکے، جمعۃ الوداع ہے. جمعۃ الوداع کی فضیلت کے اوپر بات کر رہا تھا. جو آیا مقصہ میں نے تلاوت کی وہ 28واں پارہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 ہے. اس میں 3 پیغام ہیں
اور بڑے اہم پیغام ہیں. یا ایھا الذین آمنو، او بلیورز، او یو ہو بلیو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. When the call of Jummah prayer is made, hurry to the remembrance of Allah. جب جمعۃ المبارک کی اذان ہو جائے تو دوڑتے ہوئے اللہ کے ذکر کی طرف آؤ. وَذَرُوا الْبَيْعَ and leave off all merchandise. تمام کاروبار کو بند کر دو. اور نودیہ سے مراد جمعۃ المبارک کی پہلی اذان ہے، دوسری نہیں ہے، پہلی اذان ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی یہی مسلک ہے، آپ کا بھی یہی فرمان ہے کہ اذا نودیہ سے مراد جمعۃ المبارک کی پہلی اذان ہے. میری ملت کے نوجوانوں سنو، اپنی روزی کو حرام نہ کرنا. جب جمعۃ المبارک کی پہلی اذان ہو جائے، نص قرآن ہے، خرید و فروخت تمہارے اوپر حرام ہے. صرف جمعۃ المبارک کی تیاری کر سکتے ہو، نہا سکتے ہو، کپڑے پہن سکتے ہو، اپنا خوشبو لگا سکتے ہو، لیکن کاروبار حرام ہے تمہارے اوپر. یہی جو وجہ ہے کہ آج بے برکتی ہمارے داموں کو نہیں چھوڑتی. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. کوئی گنجائش نہیں ہے اس میں. جب جمعے کی اذان ہو جائے تو دوڑتے ہوئے اللہ کے ذکر طرف آؤ، کاروبار کو چھوڑ دو، بند کر دو. جب نماز پڑھ لو جمعے کی فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، پھر زمین میں پھیل جاؤ. اور یہاں رزق حلال کو اللہ نے اپنا فضل قرار دیا. میرا فضل تلاش کرو، رزق حلال کی تلاش کرو. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ بات ذہن میں رکھ لو، یہ جمعۃ المبارک ہے، یہ کوئی ظہر کی نماز نہیں ہے کہ جب خطیب صاحب خطبہ پڑھیں تو آپ بھاگتے ہیں، اس وقت تک کاروبار کریں. یہ سب جو کرو گے سارا کاروبار حرام ہے. جمعے کی اذان ہو جائے صرف جمعے کی تیاری کرو. اللہ تعالیٰ کے نورانی اور بے اختلاف فرشتے بھی آ کے جمعہ پڑھتے ہیں. میں نے آپ کو باب الجمعہ سے حدیث پڑھ کے سنائی کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نورانی اور بے اختلاف فرشتے وہ نورانی رجسٹر لے کر، چھوڑنے کے قلم لے کر سرکار فرماتے ہیں کہ مساجد کے دروازوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو بندہ پہلے آتا لکھتے ہیں فلاں بن فلاں، اور اس کے لیے اونٹ کی قربانی کا ثواب. جو دوسرے نمبر پہ آئے اس کے لیے گائے کی قربانی کا ثواب. جو تیسرے نمبر پہ ہے اس کے لیے بکرے کی قربانی کا ثواب. یہ مشکات باب الجمعہ، پورا باب الجمعہ ہے مشکات میں جمعے کے نام کے. میں اس کے بعد اجر کم ہوتا جاتا ہے. جب امام صاحب ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نورانی اور بے اختلاف رجسٹروں کو بند کر دیتے ہیں، اور وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کے محبوب کی صفت و ثنا کو سنتے ہیں. تو اس لیے یہ وتیرہ اپنا بنا لو. یہ کہیں نہیں لکھا قرآن مقدس میں حدیث میں کہ صرف رمضان میں نمازیں 5 پڑھنی ہیں. یہ آپ نے ساری عمر 12 مہینے اور ہر روز 5 نمازیں جو ہیں آپ کے اوپر فرض ہیں، اور یہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھو گے تو سرکار نے رحمت کے دریا بہا دیے. یا میں ترمذی کی حدیث انس بن مالک راوی ہیں، فرمایا کہ جو 40 دن، صرف 40 دن 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لیتا ہے یا تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، میرا اللہ تعالیٰ اس کو 2 سرٹیفکیٹ دے گا. ایک تو وہ نفاق سے بری ہے، وہ منافق نہیں ہوگا. دوسرا وہ دوزخ کی آگ سے بری ہے. آج جمعۃ الوداع کی آخری ساعتیں ہیں، اور سرکار نے یہ بھی فرمایا، یہ بھی مشکات کا حدیث ہے باب الجمعہ میں، کہ جمعے والے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے. آگے سرکار نے فرمایا کہ وہ 2 موقع، یا تو وہ 2 خطبوں کے درمیان گھڑی آ جاتی ہے یا مغرب سے تھوڑی وقت پہلے آتی ہے، لیکن ہر جمعے کو وہ گھڑی آتی ہے جس میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے. تو آج عہد کریں جمعۃ الوداع میں، یا اللہ ہم باقی زندگی بھی اسی طرح باقاعدگی سے جمعہ مبارک بھی ادا کریں گے، اور کم از کم 40 دن تو 5 نمازیں تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھیں گے. ایسے نہیں، مردوں والا وعدہ کرو ہاتھ اٹھا کر، یا رب مصطفیٰ استقامت کی دولت عطا فرما.